وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، یقولوا التی ہی احسن، کہ وہ کہیں وہ بات جو بہترین ہے۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھی بات کہیں، احسن بات کریں، خوبصورت بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان چاہتا ہے فساد ڈال دے، وسوسے ڈال دے، دشمنی ڈال دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان جو ہے انسانوں کے لیے کھلا دشمن ہے، واضح ہے کہ وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ انسانوں کا دشمن ہے، بلکہ واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمام مومنوں سے فرمایا جا رہا ہے، آپ کے توسط سے، آپ کے زبان اقدس کے ذریعے، کہ آپ کہیے کفار و مشرکین اور دین کے مخالفوں سے بھی جو گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی، مبالغے، غلو سے کام لیتے ہیں، اور آج ہم سب سے بھی یہ بات ہے کہ ہماری گفتگو کیا ہے۔ مخالفین ہوا کیسی بھی ناگوار باتیں کریں، مسلمانوں کو تو بہرحال جو اللہ کا دین کا دائی ہے اس کو تو ہر حال میں ایسی بات زبان سے نکالنی ہے جو نہ حق نہ ہو، یعنی حق والی بات نکالنی ہے، اور نہ غصے میں مومن آپے سے باہر ہونا چاہیے، نہ کوئی بےہودگی والی باتیں یا بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے، بلکہ مومن تو ایسا ہونا چاہیے جسے ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو چچی تلی ہو، جو نپی تلی ہو، پر حق ہو، اور ان کی دعوت جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، بڑا خوبصورت کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سب سے زیادہ فضیلت وہ لے گیا، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ درجہ وہ پا گیا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن جب میں یا آپ یا جو لوگ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، اصل بات ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھنا۔ غصے میں شیطان ہمیں لائے گا، کوئی بات ٹھیک بھی ہوگی اور واقعی غصے والی ہوگی، لیکن کنٹرول کرنا ہے۔ بےہودگی کی بات کا جواب بےہودگی سے نہیں دینا، بلکہ ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی ہے جو چچی تلی ہو، نپی تلی ہو، برحق ہو، اور دعوت حق کے وقار کے مطابق ہو۔ جب تمام مخالفین اللہ اکبر جو آپ سب کو باتیں کرتے تھے، سنتے ہوئے غصہ اندر محسوس ہوتا تھا، لیکن آپ کیونکہ نبی رحمت تھے، آپ کے توسط سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ سنتے ہوئے اگر اپنے اندر غصہ محسوس ہو یا جو باتیں کہہ رہے ہیں اس سے انسان کو اپنے اندر آگ بھڑکتی محسوس ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں، تو فوراً سمجھ لو کہ شیطان ہے جو اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو سکے، تاکہ جو یہ دعوت کا کام دے رہے ہیں کہیں لوگ سن نہ لیں اور آ نہ جائے کوئی دین کی طرف۔ اس کی کوشش تو یہی ہے کہ کسی طرح ان کو ایک دوسرے کا مخالف ہی رہنا دیا جائے، اور یہ اصلاح کی بجائے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جو اس کا مقصد ہے وہی اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ میں سیدھے راہ پر بیٹھوں گا، ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے، اور ان کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا، انسانوں کو آپس کی تکرار اور بحثوں میں مشغول رکھوں گا، اور ان کو دعوت حق دینے اور اس کو قبول کرنے سے روکے رکھوں گا، سننے سے بھی روکے رکھوں گا اور دینے سے بھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے زبردست سپیکر ہوتے ہیں اور دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن
قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ دعوت نہیں دیتے، بلکہ دعوت اپنی طرف سے کچھ اخلاقیات کے جو چیزیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اصل چیز تو یہ قرآن اور سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق النظیم پہ تھے، اخلاق کی بلندی پر، اور یہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جس پر اخلاقیات جو ہے اتمام ہو گیا ان کا، ایسی کتاب جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں مشورہ دیتی ہے۔ بات صرف پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی ہے، بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک آیت بہت ساری چیزوں کے مسئلے بیان کر دیتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے ربکم اعلم بکم، کہ بے شک تمہارا رب، اب سب سے جمع کے صیغے میں خطاب ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، تم کیا ہو، کس نیت سے دعوت دے رہے ہو، کیسے زندگی گزارے ہو، خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ میرے اور آپ کے جتنے اعمال ہیں، جس طرح بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے لوگوں کی نظر میں بہت زبردست ہوں، لیکن اللہ تو دلوں کے اندر جانتا ہے کس لیے کیے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے لیے خالص ہو کے کیے جا رہے ہیں، یا رعایت کاری ہے، دکھلاوا ہے، اور لوگوں سے اپریسیشن چاہ رہے ہیں اللہ کی بجائے، لوگوں سے چاہ رہے ہیں بدلہ ملے، یہاں پر لوگ ہماری ڈنڈوت کریں، یہاں لوگ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹیں کریں، ہم جو کہیں وہی کریں؟ کیا اس لیے تو نہیں ہے۔ آج دین کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو دین والے ہیں وہ دین پڑھاتے ضرور ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں، وہ جماعت نہیں پیدا کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یعنی صحابہ کی جماعت، جس سے ہر شخص دائی بن گیا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ دعوت دینے والا دل میں یہ خیال کرے کہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں، اگر مجھے اللہ نے اس کام کے لیے پسند کیا ہے، چنا ہے، یا اس کام کی توفیق دی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو پسند کیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو اللہ اس کو بھی توفیق دے۔ دل میں یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ اخلاص ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس پر اللہ رحم کرے گا، کس کو دین کی طرف لے آئے گا۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو تو ہدایت آ نہیں سکتی، اللہ چاہے تو اگر کوئی ہدایت والا ہے بھی اپنے آپ کو سمجھتا تو اللہ اس سے ہدایت سلب کر لے، اور جس کے بارے میں اس کا گمان ہے اس کو دے دے۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ فلاں شخص جنتی ہے اور فلاں تو ہے جہنمی۔ ہم بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، جو باتیں ہو چکی سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ ہم سب سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ جذبات میں بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، کسی کے عمل دیکھ کر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں خود اپنے طور پر کوئی چیز جج نہیں کرنا۔ اللہ جانتا ہے نیتوں کو، اللہ جانتا ہے حالاتوں کو۔ ہاں، برے عمل کو برا کہے، عمل کو برا کہے، لوگوں کو برا نہ کہے۔ اللہ کب کس پر رحم کر دے، اور اگر آج ہم میں سے کوئی ہدایت پر ہے تو اس چیز پہ تکبر نہ کرے۔ کل ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور جو ہدایت پہ سمجھ رہا تھا اپنے تکبر کی وجہ سے بے ہدایتہ ہو جائے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر فلاں دوزی ہے، اس کا فیصلہ تو صرف ایک ہی ذات کے اختیار میں ہے، یا فلاں جنتی ہے اس کے اختیار میں ہے، وہ ہے اللہ۔ وہی سب انسانوں کے ظاہر باطن حالات کے بارے میں جانتا ہے، حال و مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، کس نے کس حالات میں کیا کام کیا وہ جانتا ہے، اس لیے اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس پر وہ رحمت فرمائے گا اور کسے عذاب دے گا۔ لہٰذا انسان یہ کہنے کا مجاز تو ضرور ہے کہ کتاب و سنت کی روح سے کس قسم کے اعمال جو ہیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں، دعوت والا یہ کام تو ضرور کرے گا کہ یہ اعمال ہے، ان سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جن سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ لیکن کسی شخصیت کو کہہ کر کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں کو عذاب ہوگا، فلاں جہنمی ہے یا فلاں جنتی ہے، اس پر فیصلے نہ کرے، یہ فیصلے اللہ پر چھوڑ دے۔ کبھی کبھار کفار کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فکریں نکل جاتے تھے کہ یہ تو ہے جہنمی، یا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ جو دعوت دینے والے ان کا کام کیا ہے، کیونکہ انبیاء اور رسولوں کا بھی یہی کام تھا کہ دعوت حق دے،
نہ کہ لوگوں کی قسمتوں اور آخرت کے فیصلے کرے، یا یہ کہ کسی کے حق میں رحمت اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کسی بات کا امکان نہیں تھا، بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود تھا کہ ان کو متنبہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جب نبی و رسول کا یہ منصب نہیں ہے، جب وہ ایسی بات نہیں کہتے، تو پھر بھلا کوئی کیسے کسی کو جنت اور جہنم کا ٹھیکیدار بن کر جنتی اور جہنمی ٹھہرا سکتا ہے؟ جب آپ کا چہرہ خون سے رنگ گیا، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ زخموں کی تاب لگا کر گر پڑے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ، اپنے رسول کا چہرہ ہی خون سے رنگ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس جنگ میں 3 لوگ تھے جو ان کی قیادت تھی۔ ابو سفیان سپہ سالار اعلیٰ تھا، دائیں طرف کے دستے کے جو سالار تھے، سپہ سالار تھے، وہ خالد بن ولید تھے، اور بائیں طرف اکرمہ بن جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً قرآن آ گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، دیکھیں فیصلے آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ آ جائیں دین کی طرف، یا اللہ ان کو عذاب دے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، ہاں جو انہوں نے کیا ہے یہ تو ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لیکن تمام جو راز ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ مغفرت کر دے اور ہدایت کی طرف لے آئے، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سب لوگ، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے الحمدللہ، اور خالد بن ولید بھی مسلمان ہوئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان کو سیف اللہ کا لقب دلوایا گیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ اور پھر اسی طرح ابو العاص جو تھے وہ بھی، اور جب یہ خالد بن ولید اور ابو العاص آئے نا، آ رہے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری گود میں قریش کے ہیرے ڈال دیے ہیں، اور یہ واقعی ہیرے تھے۔ بہرحال اکرمہ بن جہل بھی بڑے بڑے مجاہد بنے، قرآن سے بڑے محبت کرنے والے تھے، یہ سب مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت کی دی۔ تو اس لیے ہم کون ہیں کسی کے لیے فیصلہ کرنے والے؟ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں، تو ہم کون ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں؟ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 128 اور 29 میں نے تلاوت کی تھی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس آیت سے بظاہر تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس کے اصل مخاطب جو ہیں وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی فضل اور شرف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ یہ آمنہ کے یتیم لال، اللہ کو اگر چننا تھا، سورہ زہر میں آتا ہے، تو مکے یا طائف کی وادیوں میں سے کسی بڑے سردار کو، کسی مالدار، کسی رئیس کو چن لیتے، یا ابو جہل جو ہے، یا ابو لہب جو ہے یہ مالدار تھا، یا ولید بن جو مغیرہ تھا وہ بڑا مالدار بچوں والا تھا، ان کو چن لیتے، نبی چننا تھا، اگر نبوت کا منصب دینا ہی تھا، یہ سرداری دینی تھی تو ان کو دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ ان کو جو مشرکین مکہ تھے، کیونکہ حالانکہ یہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ بہترین تھے، لیکن کیونکہ آپ یتیم تھے، آپ اتنا زیادہ مال و دولت والے نہیں تھے، اس لیے ان کو کوئی فضل اور شرف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آپ کو اپنی اللہ اکبر قوم کا ایک عام آدمی سمجھتے تھے، اور جن مشہور شخصیتوں کو گزرے ہوئے چند صدیاں گزر چکی تھی ان کے متعلق وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ عظمت و بس انہی کے لیے تھی، یعنی جو رسول پہلے گزر چکے مانتے تھے کہ قوم، ان کو پتہ تھا قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ان کو پتہ تھا یہ جاتے تھے جو سمود کے قوم جنہوں نے پتھروں میں گھر بنائے ہوئے تھے، جو جب یہ شام کی طرف جاتے تھے تو دیکھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ بس نبوت تو انہی کے لیے تھی، نبوت ایسے عام جیسے انسان کو تھوڑی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ آپ کے دعوے نبوت پر اعتراض کر رہے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو بنانا تھا، جیسے میں نے کہا، تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار یا رئیس کو چنتا، یہ آمنہ کے یتیم لال کو کیوں چن لیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے مختصر سی اس آیت میں۔ اللہ ہمارے زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے، تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کو کیا فضیلت ہے، کس کو کیا اللہ نے فضل سے نوازا ہے۔
اور اپنے فضل کے ہم خود مالک ہیں، جس کو چاہیں جس پر اپنا فضل کریں، جس کو چاہیں اپنا نبی چن لیں۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو نبی چننا ہے، کس کو رسول چننا ہے، اللہ نے انہی کو چنا۔ اور آج بھی جن سے دین کا کام لینا ہے اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب نبی رسول تو نہیں آئیں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے داعی ہیں، جو اللہ کے دین کو پہنچاتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آج بھی اللہ جس کو چن لے اپنے کام کے لیے۔ اگلی آیت نمبر 55 ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ یہ بھی کتاب علیہ رسول نبی تھے داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو زبور دی۔ یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا اس کو بھی سمجھنا ہے۔ زبور عطا کی داؤد علیہ السلام، یہاں کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کو دے دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ بالعموم اللہ سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ جو بادشاہ تھے جب انسان کو سہولتیں ملے تو زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس وجہ سے نہیں مان رہے تھے یا انکار کر رہے تھے کیونکہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہ رہے تھے رضی اللہ عنہا، ان کے گھر میں رہ رہے تھے، انہی کے مال کی تجارت کر رہے تھے، بکریاں بھی آپ نے چلائیں۔ ان کے مطابق پیغمبر بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے شاید کسی چیز کا دنیا کا تو کوئی ہوتا نہیں، نہ شادی کرتے ہیں شاید، یا نہیں ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں، نہ ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، نہ کوئی بادشاہت ہوتی ہے۔ وہ تو بہت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شاید اپنے تن من کا بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا، بس وہ اللہ ہی اللہ کی طرف، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ ہی اللہ کرتے ہوتے ہیں۔ کہاں انبیاء اور رسول، اور کہاں گھر کے آٹے دال کی فکر، اور کہاں بیوی بچے۔ یہ تو ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول جو ہے وہ حامی میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جا کر دیکھو تو صحیح داؤد علیہ السلام کی پوری بادشاہت، تو تم تو سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بس کچھ بھی نہیں کرتے، تو داؤد علیہ السلام کو تو پوری بادشاہت ملی ہوئی تھی، انہوں نے پوری بادشاہت کو سنبھالا ہوا تھا، اور اس کے پورے انتظام کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی تھے، نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا گیا۔ تو اللہ جس کو چاہے اپنے فضل کی چادر میں لے لے، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے، اور یہ نبوت، یہ رسالت تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس پر چاہے یہ ذمہ داری ڈال دے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کون اس کے قابل ہے۔ اگلی آیت نمبر 56 ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ۔ کہا گیا، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ فرمائیے کہ پکارو ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولا یملکون کشف الضر عنکم، تو کیا پس وہ کیا تم سے کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں جن کو تم پکار لو، پکار کے دیکھ لو کہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکے، عنکم ولا تحویلا، اور نہ یہ کہ تمہارے حالات کو پھیر سکیں، تمہارے حالات جو ہیں یا تمہاری قسمتوں کو پھیر کر سکیں۔ پکار لو جن کو تم سمجھتے ہو، جن کو تو سمجھتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بھی کچھ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی اس نظام میں اختیار رکھتے ہیں، اللہ اکبر، تو پکارو ان کو کہ وہ تمہارے کو حالات بدل دیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، صرف یہی شرک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے ہم، بلکہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا، مدد کے لیے کسی کا نام پکارنا، کتنے نام پکارے جاتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک طرح عبادت ہی بن جاتی ہے۔ یقین جانے دعا بھی عبادت کا حصہ ہے، اسی طرح کسی کو پکارنا مدد کے لیے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں تو سکھایا گیا کہ صرف اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگیں گے، تجھی سے مانگیں گے۔ اور یہ 100% عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے ایک دوسرے سے کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کوئی مدد کرے بھی تو وہ مدد آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ الٹی نقصان دہ ثابت ہوگی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عباس کے رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ سواری پر سوار تھے، کہتے میں ابھی اتنا بڑا نہیں تھا، تو کہا ہے لڑکے یاد رکھ، تو اللہ کے حقوق ادا کر، اللہ کو تو جہاں تجھے ضرورت ہوگی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور یاد رکھ کہ پوری دنیا مل جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے
تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور پوری دنیا مل جائے اس بات پر کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ صحیفے خشک ہو گئے، قلم رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں آتی ہے یہ حدیث، اور صحیح حدیث ہے۔ ہمیں اپنے عقائد کو صحیح کرنا ہے، یقین جانے عقیدے پر ہی بلڈنگ جو کھڑی ہوگی، بنیاد جو ہے نا، بنیاد پر جس کی بنیاد مضبوط ہے وہ بلڈنگ بڑی زبردست، اس کے جتنا مرضی اوپر کر لے وہ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تو پھر ہم جتنے بھی عمل کرتے رہیں، بنیاد مضبوط ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، وہ عمارت نہ گر پڑے۔ بہرحال اللہ کے سوا کوئی بھی اختیار کسی کو حاصل نہیں جتنا مگر اللہ جس کو دے دے۔ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی قسمت کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی بگڑی کو بنا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو اور چاہتے ہیں الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کے ساتھ تعلق، وسیلہ۔ اس کو ہم انشاءاللہ وسیلے کو اور بھی کلیئر کروں گا میں۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، تو کون ہے جو تم میں سے اس کا قرب حاصل کرے اور اس کی رحمت کی امید رکھتا ہو، ویخافون عذابہ، اور وہ جو کون ہے جو اللہ فرما رہے ہیں وہی ہے جو اپنے رب کا وسیلہ چاہتے ہیں نا، اپنے رب سے تعلق چاہتے ہیں، وہی تو ہے ایہم، اور کہتے ہیں کہ کون ہے اقربو، جو قریب تر ہے، یرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہے، ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، خوف کھائے ہوئے ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور اللہ کا عذاب تو ایسا ہے جس سے خوف ہی کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ حذر کا معنی ڈرنا ہے، آزارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ مشرکین کے جن معبودوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد پتھر کے بت ہی نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں، یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان، یا وہ جو اللہ اکبر انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، اولیاء اکرام، سب کی طرف کوئی بھی یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کی قسمت کو بھی جو ہے بگڑی کو بنا دے۔ کوئی بھی کسی کے لیے مشکل کشا ثابت نہیں ہو سکتا۔ زندہ انسان تو کسی کا حل کر سکتا ہے، جیسے میں نے کہا مدد کر سکتا ہے، لیکن مدد بھی وہ اللہ کے عزت سے کر سکتا ہے، اور مدد بھی فائدہ مند اسی وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا، اور اللہ ہی کسی کے دل میں ڈالے گا تو وہ آپ کی مدد کرے گا، ورنہ کوئی اپنے طور پر مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وہ بار بار جو ہمیں بار بار پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں کہ ہماری دعائیں سنے اور ہماری کوئی مدد کر سکے، کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ ان کو وسیلہ بنانا، وسیلہ کیا ہے؟ ایک تعلق ہے کہ اللہ کے ہاں وسیلہ، اللہ سے تعلق بنانا، کہ یہ کیونکہ یہ وسیلہ بنائے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور اللہ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم ان کے تھرو جو ہے بات کرتے ہیں اللہ سے یا ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خود اللہ فرمانے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں جن کے بارے میں تمہارے عقیدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کن کے بارے میں عقیدے ہیں؟ کسی اللہ کے ولی کے، کسی رسول نبی کے بارے میں کیا ہم نے وسیلہ کہ وہ ہمیں نواز دیں گے؟ کوئی نہیں نواز سکتا، کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں، ماسوائے اللہ کے۔ اس یقین کی طرف آ جائیں، اس یقین کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ دنیا بدل جائے گی، سوچنے کا اینگل بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا، پھر اللہ پر ایسا یقین آئے گا کہ مشکل آسان لگے گی، اور جو اللہ نعمت دے گا اس پر شکر ہوگا، اور اس نعمت کو پا کر تکبر نہیں ہوگا، بلکہ انسان سمجھے گا کہ یہ بھی میرے لیے امتحان ہے۔ جن سے ہم نے رکھا ہوا کہ یہ بزرگ ہے، یہ اللہ والے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی تمنا رکھتے ہیں، اور اس کے لیے طریقے ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے طریقے ڈھونڈیں کہ کیسے اللہ کے اور قریب جایا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ہمارے کوئی ایسی بستی نہیں ہے لیکن قیامت کے پہلے ہر کچھ تباہ ہوگا۔ پہلے تو عذاب آتے رہے، قیامت ایک بڑا زلزلہ ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن حمل گر جائیں گے حمل والیوں کے، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے پتنگے
بکھرے ہوئے پتنگے ایسے. اللہ فرما رہے ہیں قبل کہ یوم القیامت او مذبوہا عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو عذاب دے گا. سب کو اللہ نے ہونا ہی ہے یا عذاب دے گا، ہلاک ہونا ہی ہے، سب کو ہلاک ہونا ہے قیامت سے پہلے. یا ان کو عذاب دے گا عذاب شدیدہ، کان ذالک فی الکتاب مسطور، اور یہ اللہ کے جو کتاب ہے وہاں لکھا ہوا ہے. جب کسی دیکھیں کون سی بستیاں تباہ ہوتی ہے، بس اس کو میں مکمل کر لیتا ہوں، کہ جن میں اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے، اللہ لوگوں کا استحصال کیا جائے، اللہ زنا کو عام کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، سودی نظام چلنا شروع ہو جائے. اور دیکھتے جائے، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اللہ ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے پھر، یا ایسی ان پر مشکلات آتی ہیں جو اس وقت تک نہیں ٹلتی جب تک کہ وہ واپس اللہ کی طرف نہ پلٹے. اس کی تائید میں سورہ قصص کی آیت آتی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سینٹر پوائنٹ میں کسی کو رسول نہیں بھیج دیتا تھا. یتلو علیہم آیاتنا، اللہ کہہ رہے ہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ، اور نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بستی کو ہلاک کرتے تھے، الا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر وہاں کے رہنے والے جب ظالم ہو جاتے تھے. تو اللہ کی قضا، اللہ کی تقدیر جس سے کوئی فرار نہیں حاصل کر سکتا، جب اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں، چاہے وہ بستیاں ہوں چاہے وہ ملک ہوں، تو اللہ ان کو پھر اللہ اکبر تباہی پر پھیر دیتا ہے. اور پھر وہاں بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں انصاف نہیں ہوتا، وہاں زنا عام ہو جاتا ہے، وہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، بلکہ چند لوگوں کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہتے ہیں اس کو پھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچ کے ناؤں لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو میرے ملک میں ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ انصاف والوں کو انصاف نہیں ملتا، یہاں عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، یہاں جو آئین بنایا گیا اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور روز آئین ٹوٹتا ہے اپنے مطلب کے لیے. یہاں اللہ اکبر استثناء لیے جا رہے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھا جائے. یہاں استثناء لے لیا تو قیامت والے دن کیا ہوگا، وہاں کون سا استثناء ملنا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے فرض کو سمیٹے ہوئے ایز اے شہری، ایز اے جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، ان کو سب کو اپنے فرائض کو سمیٹے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس چیز سے ڈر جائیں کہ ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ سے ڈر جائیں تو پھر معاملات ضرور درست ہوں گے. واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.